ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 19 سورہ مریم پارہ نمبر 16۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، تو اسی کو بطور علامت اس سورہ کا نام دیا گیا۔ زمانہ نزول یعنی سورہ مریم کس زمانے میں نازل ہوئی، تو اس سورت کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے قبل ہے، اور یہ مکی زندگی کا تیسرا دور ہے۔ جیسے کہ سورہ انعام کے شروع میں مکی دور کو ہم نے 4 ادوار پر تقسیم کیا تھا، تو اس میں سے تیسرا دور جو کہ سن 5 نبوی سے سن 10 نبوی تک کا ہے، کہ اس سے پہلے مشرکین عرب جو تھے اور قریش مکہ، انہوں نے مذاق اڑانا، خوف دلانا، استہزاء، الزامات اور اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسلامی تحریک کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ صورتحال قابو میں نہیں آ رہی تو پھر انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ، معاشی دباؤ ڈالنے شروع کر دیے، کسی کی بنیاد پر جو غریب مسلمان تھے خاص طور پر، کہ جن کا کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں تھا، ان پر ان کے ظلم و ستم زیادہ ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، عمار بن یاسر، حضرت زنیرہ اور ایسے حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت خباب، یہ حضرات صحابہ تھوڑے غریب تھے اور بڑے لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، تو لہذا پھر ان پر ان کے ظلم و ستم کے کوڑے برستے تھے اور یہ برداشت کرتے رہے، تو برکت معاملہ حد سے بڑھ گیا، سزائیں بڑھتی چلی گئی۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے کہ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ لوہار تھے اور جن کو انہی کی بھٹی سے کوئلے نکال کر اس پر لٹا کر اذیت کی گئی تھی، تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ معاملہ تو حد سے بڑھ گیا، آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی سبیل پیدا فرمائے؟ تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم تو بہت جلد باز ہو، گزشتہ قوموں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ دین کی وجہ سے لوہے کی کمیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا تھا اور ان کو آدھا زمین میں گاڑ کر ان کے سروں پر آرے چلائے گئے تھے، تب بھی انہوں نے صبر اور استقامت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو بارکہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تو بارکہ یہ تیسرا دور تھا آپ کی دعوت کا، اور بڑے مشکل حالات میں بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ کہ وہاں بادشاہ عادل ہے، وہاں پر تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو بالآخر پھر اس بنیاد پر پہلی ہجرت جب ہوئی تو اس میں 11 مرد اور 4 خواتین نکلے۔ جب قریش کو پتہ چلا تو وہ پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ کا امر تھا کہ وہ جب پہنچے سمندر کے پاس جہاں کشتی بیٹھ کے سفر کرنا تھا تو کشتی بس موجود تھی، بیٹھتے گئے کشتی روانہ ہو گئی، تو گویا کہ وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا باقی مسلمانوں نے کہ وہ تو چلے گئے تو لہذا انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں، تو تقریباً دوسری مرتبہ 82 مرد اور 17 خواتین مزید ہجرت کر کے حبشہ روانہ ہو گئی۔ جب یہ کیفیت قریش مکہ کو پتہ چلی تو وہاں تو کوہرام مچ گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی بہن جا رہی ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، تو لوگ پریشان کہ اب کیا کریں ہم؟ تو پھر پریشانی کی حالت میں انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کی امارت میں ایک سفارت بھیجی کہ جاؤ نجاشی بادشاہ سے ملو، تحائف لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے بندے ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ مختصر یہ کہ وہ وہاں پر گئے، وزراء کو جو مشیر تھے ان کو تحفے تحائف دیے اور ان کو تیار کیا کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے بات رکھیں گے نا اپنے بندوں کی تو تم نے ہماری تائید کرنی ہے۔ تو بارکہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے برادری کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ناسمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، وہ اپنا آبائی دین چھوڑ بیٹھے ہیں، آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا ہوا، ایک نیا دین بنا کر لے آئے۔ تو اتنی بات کرنی تھی کہ مجمع نے بھی ان کا ساتھ دیا اور کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو یہاں پہ بھی رکھنا چاہیے۔ بڑی باتیں کہ اتنے میں نجاشی کو غصہ آ گیا، تھا بڑا دراندیش آدمی، اس نے کہا کہ تم صبر کرو، وہ لوگ
زمین پر آئے پناہ لے کر، میری ذمہ داری ہے ان کا میں خیال رکھوں، تمہارے کہنے پر بغیر پوچھ گچھ کے ان کو نکال دو، یہ زیادتی ہوگی، لہذا پہلے میں ان سے بات پوچھ کروں گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ کہا لے آؤ کہاں ہیں لوگ نوجوان، ان کو لایا گیا۔ اب آنے سے پہلے بیٹھے ہو کہ بادشاہ پوچھے گا کیا جواب دیں، کیا کہیں، کہ سمجھ نہیں آ رہی، تو برکت یہ ہوا کہ جو حق ہے سچ ہے وہ ہم نے بتانا، کچھ بھی ہو جائے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ خیر وہاں پر ان کو لایا گیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور مکالمہ ہوا، تو جعفر طیار نے بتایا جی کہ ہم لوگ گمراہی میں تھے، ہم لوگ بت پرستی میں تھے، ہم لوگ جہالت میں تھے، تاریکیوں میں تھے، کہ نبی آئے جنہوں نے ہمیں اللہ کی معرفت دی، اندھیروں سے نکالا، ظلم و ستم سے نکالا، اخلاق، ساری لمبی چوڑی بات کی، تو باتیں بڑی اچھی لگی نجاشی کو۔ اچھا وہ تم کہتی ہو کہ اس پر ایک کلام بھی آتا ہے، وہ کلام بھی سناتا ہے، کچھ تمہیں یاد ہے اس کلام میں سے؟ ہاں جی مجھے یاد ہے۔ اچھا تلاوت کرو۔ حضرت جعفر نے پھر سورہ مریم کا ہی پہلا رکوع پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر وہ پڑھتے جا رہے تھے، ادھر نجاشی کی آنکھ سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ دربار والوں پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، کیوں کہ ظاہر ہے وہ عیسائی تھے، اور عیسائی حضرت مریم کو تو خدا کا ایک مخلوق سمجھتے ہیں، اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے سے یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے، تو ان کو بڑا عجیب لگا، بڑا اچھا بھی لگا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جو تم نے کلام کیا ہے نا، اس کا مرکز اور سرچشمہ، اور جو کلام عیسیٰ نے کیا اس کا سرچشمہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ لوگ امن سے رہو، اور کفار سے کہا قریش فرض کہ ہم اس کے آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ خیر وہاں سے باہر نکلے، عمر بن عاص نے کہا کہ کل میں ایک ایسی بات کروں گا کہ وہ ان کو قتل کر دے گا، تو ساتھ عبداللہ بن ابی ربیعہ، انہوں نے کہا یار اپنی برادری کے لوگ ہیں، تھوڑا ہاتھ کھولا رکھ، کیا تو کہے گا؟ اس نے کہا بس چھوڑ، میں جو بات کر کہوں گا میں کہوں گا۔ اگلے دن پھر وہ دربار میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ان کو بلا کر ذرا پوچھیے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عام انسان سمجھتے ہیں۔ نجاشی نے کہا اچھا پھر بلا لیتے، پھر بلا لیا، پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، جو اللہ نے کنواری مریم کو پھونکی تھی۔ جب یہ بات کی جعفر طیار نے تو نجاشی نے تنکا اٹھا کر کہا کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ اس دن کے برابر بھی غلط نہیں ہے، بات وہی ہے جو انہوں نے کہہ دی ہے، اور کہا کہہ دیا کفار قریش سے کہ تم اب یہاں تحفے لو اور چلے جاؤ یہاں سے، اب میں یہ بندے تمہارے والے نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے نجاشی کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ سورہ مریم کا ایک پس منظر ہے، تو گویا کہ ہجرت حبشہ سے قبل یہ سورہ نازل ہو چکی تھی، اور گویا کہ مفسرین نے لکھا ہے یہ سورہ مبارکہ اللہ نے بطور ذاتِ راہ کے ہجرت کرنے والوں کو دی تھی، کہ اسی صورت میں وہاں جا کر ان کے لیے کام کو آسان کیا، کہ اس لیے انہوں نے تلاوت کی تو انہوں نے کہا یہ ساری باتیں تو ہماری اپنی ہیں، تو اس بنیاد پر ان کے لیے آسانیاں ہوئیں۔ باقی ضمن اور اسی طرح کے انبیاء کے واقعات بھی ہیں، تو پوری سورہ مریم کیونکہ جس دور میں آئی ہے، پھر آگے انبیاء کے واقعات کہ محمد جو دعوت دے رہے ہیں یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو یہی دعوت دی ہے، وہ ہر کوئی بھی نبی ہو، وہ کبھی بھی گزرے ہو، دعوت سب کا منہج وہ ایک ہی ہوتا تھا، لہٰذا ان کی بات مانو۔ ایک چیز یہاں پر تفصیل سے سمجھنے کی ہے، وہ ہے زکریا علیہ السلام کی دعا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ یا اللہ مجھے بھی تو بیٹا دے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ وراثت سے وراثت علمی اور وراثت نبوت مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ انبیاء جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں، جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ بیت المال وہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، فرد واحد کی وہ نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انبیاء کوئی بھی وارث نہیں بنا کر جاتے۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا الدینار ولا درہم، کہ وہ درہم اور دینار کا وارث نہیں بنا کے جاتے، بلکہ وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ رہا ان کا دنیاوی مال اسباب وہ صدقہ ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انبیاء جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ واقعہ فدق آپ نے نام سنا ہوگا، اہل تشیع کی طرف سے بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کا حق غصب کر لیا تھا، اور اس بنیاد پر وہ اتنے نظرات پہ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن چونکہ جاہل قوم ہے
عقل سے پیدل ہے، علم نام کی چیز کوئی نہیں ہے، لہذا بس عقیدت کے پیرائے میں وہ اندھوں کی طرح بس سرگرداں میدانوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پہلی حدیث بھی موجود ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہی نہیں ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آ کر مطالبہ کیا تو ابوبکر صدیق نے جواب یہی دیا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ باقی میری جان مال سب آپ پہ قربان ہے، لیکن جو آپ کے والد چھوڑ کر گئے ہیں وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر کا جو مال ہوتا ہے وراثت نہیں ہوتی، لہذا یہ اعتراض کرنے غلط ہے۔ اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ بھئی صدیق نے حق فاطمہ غصب کیا تھا، پھر سوال یہ ہے کیا نبی صدیق کی بیٹی نبی کی زوجہ نہیں تھی حضرت عائشہ؟ تو کیا ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کو دے دی تھی وراثت؟ کوئی ایک ثبوت کوئی حوالہ لے کر آؤ۔ اگر اپنی بیٹی کو دی ہوتی، فاطمہ کو محروم کیا ہوتا، پھر تو ہم کہتے ہیں تمہارا اعتراض سمجھ میں آتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی تک جو نبی کی وارث تھی، بیوی وارث ہوتی ہے، ان کو نہیں دی۔ حضرت عمر بن خطاب کی اہلیہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کے نکاح میں، کیا حضور نے ان کو، عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی کو دی تھی وراثت؟ نہیں دی۔ تو خام جب اعتراض کرنا ہے تو پھر کرنا ہے۔ پھر ہمارے کئی سنی مسلمان یقین جانے ناک میں دم کر دیتے ہیں، جواب دو جواب دو جواب دو، سوال کیا ہے اس کا جواب دیں؟ سیدھی سی بات ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، حضور کی وراثت تھی ہی کوئی نہیں، تو پھر مطالبہ کس چیز کا؟ پھر بی بی فاطمہ نے جب مطالبہ کیا، جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو دوبارہ کبھی انہوں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ ساری چیزیں حضرت علی کو بھی مل گئی۔ ساری چیزیں وراثت جو تھی، جو بھی جس کو وراثت کہتے ہیں، وہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو ان کو بھی تو مل گئی تھی نا۔ ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ موجود نہیں تھی، ان کے صاحبزادے تو موجود تھے نا، کیا حضرت علی نے ان کو دے دی تھی وراثت؟ نہیں تھی۔ تو بس خام اعتراض برائے اعتراض کی بات ہے۔ تو مسئلہ ذہن میں یہ رکھیں کہ انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔